بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مزار پر فاتحہ کے بعد جب لوٹنے لگا تو ایک شخص پر میری نظر پڑی جو دعا میں مشغول تھا۔ میں اس کو جانتا تھا اور میں اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ نہایت ہی کمزور اور چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے گلے میں پانی کا ایک ڈول لٹکا ہوا تھا جس میں اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں ڈال رکھی تھیں۔ میں اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب اس نے دعا ختم کی تو میں نے اس کو سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دے کر میری طرف بغور دیکھا اور مجھے پہچان لیا۔ لمحہ بھر کے لیے اس کے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آئی اور فوراً ختم ہوگی۔ پھر دوبارہ وہ اداس ہو گیا۔ میں نے اس سے گلے میں پانی کا ڈول لٹکانے اور اس میں دائیں ہاتھ کی انگلیاں ڈبوئے رکھنے کا سبب دریافت کیا۔ اس پر اس نے ایک سرد آہ بھری اور کہنا شروع کیا، میری ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان ہے۔ ایک بار میرے پاس آ کر ایک بکاری نے ہاتھ پھیلایا تو میں نے ایک سکہ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ پھر دوسرے دن بھی آیا اور اسی طرح سکہ لے کر چلتا بنا۔ اب وہ روز روز آنے لگا اور میں بھی کچھ نہ کچھ اس کو دینے لگا۔ کبھی کبھی وہ میری دکان پر تھوڑی دیر بیٹھ بھی جاتا اور اپنے دکھ بھرے افسانے مجھے سناتا۔ اس کی داستان غم سن کر مجھے اس پر بڑا ترس آتا۔ یوں مجھے اس سے کافی ہمدردی ہوگی اور ہمارے درمیان ٹھیک ٹھاک یارانہ قائم ہو گیا۔ دن گزرتے رہے۔ ایک بار خلاف معمول وہ کئی روز تک نظر نہ آیا۔ مجھے اس کی فکر لاحق ہوئی کہ ہو نہ ہو وہ بیچارہ بیمار ہو گیا ہے، ورنہ اتنے ناغے تو اس نے آج تک نہیں کیے۔ میں نے اس کا مکان تو دیکھا نہیں تھا، البتہ اتنا ضرور معلوم تھا کہ وہ شہر کے باہر ویرانے میں ایک جھونپڑی میں تنہا رہتا ہے۔ خیر میں تلاش کرتا ہوا بالآخر اس کی جھونپڑی تک پہنچ ہی گیا۔ جب اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ ہر طرف پرانے چیتھڑے بکھرے پڑے ہیں اور ایک طرف وہ ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر لیٹا تھا۔ وہ سخت بیمار تھا اور ایسا لگتا تھا کہ اب اس کا بچنا مشکل ہے۔ میں سلام کر کے اس کی چارپائی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک آئی۔ اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بیٹھ گیا۔ مشکل سے اس نے لب کھولے اور مدھم آواز میں بولا، بھائی مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے بہت دھوکہ کیا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، وہ کیسے؟ کہنے لگا، میں نے تم کو اپنے دکھ درد کے جتنے بھی افسانے سنائے ہیں وہ سب کے سب من گڑت تھے، اور اسی طرح گڑی ہوئی داستانیں سنا کر میں لوگوں سے بھیک مانگتا رہا ہوں۔ اب کیونکہ بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی، اس لیے تمہارے سامنے سچ بولتا ہوں۔ میں متوسط گھرانے میں پیدا ہوا، شادی بھی کی، بچے بھی ہوئے۔ میں کام چور ہو گیا اور مجھے بھیک مانگنے کی لت پڑ گئی۔ میری بیوی کو میرے اس پیشے سے سخت نفرت تھی۔ اسی سلسلے میں اکثر ہماری لڑائی بھی رہتی۔ رفتہ رفتہ بچے جوان ہوئے۔ میں نے ان کو اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی اور ان کو بڑی بڑی ملازمتیں مل گئیں۔ اب وہ مجھ پر خفا ہونے لگے۔ ان کا اصرار تھا کہ میں بھیک مانگنا چھوڑ دوں، لیکن میں عادت سے مجبور تھا۔ مجھے دولت سے بے حد پیار تھا اور بغیر محنت کے آتی ہوئی دولت کو میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ آخرکار ہمارا اختلاف بڑھتا گیا اور میں نے بیوی بچوں کو خیر آباد کہہ کر اس ویرانے میں جھونپڑی بنا لی۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے پرانے کپڑوں کے ایک ڈھیر کی طرف جو جھونپڑی کے ایک کونے میں تھا اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہاں سے کپڑے ہٹاؤ، اس کے نیچے تمہیں 4 بوریاں نظر آئیں گی، ان میں سے ایک بوری کا منہ کھول دو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے جو ہی بوری کا منہ کھولا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس پوری بوری میں نوٹوں کی گڈیاں رکھی ہوئی تھیں اور یہ ایک اچھی خاصی رقم تھی۔ اب وہ بکاری مجھے بڑا پر اسرار لگ رہا تھا۔ کہنے لگا، یہ 4 بوریاں اسی طرح نوٹوں سے بھری ہوئی ہیں۔ میرے بھائی دیکھو،
میں نے تم پر اعتماد کر کے اپنا سارا راز فاش کر دیا ہے۔ اب تم کو میری وصیت پر عمل کرنا ہوگا، کرو گے نا؟ میں نے حامی بھر لی تو اس نے کہا، دیکھو میں نے اس دولت سے بڑا پیار کیا ہے، اس کی خاطر اپنا بڑا گھر اجاڑا، نہ کبھی اچھا کھایا نہ اچھا لباس پہنا، بس اس کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہا۔ پھر تھوڑا رک کر کہا، ذرا نوٹوں کی چند گڈیاں تو اٹھا کر لاؤ کہ انہیں تھوڑا پیار کر لوں۔ میں نے بوری میں سے چند گڈیاں نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم چمک آ گئی اور اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے انہیں لے لیا، اپنے سینے پر رکھ دیا اور باری باری چومنے لگا۔ ہر ایک گڈی کو چومتا اور آنکھوں سے لگاتا جاتا اور کہتا جاتا کہ میری خاص وصیت ہے اور اس کو تمہیں پورا کرنا ہی پڑے گا، اور وہ یہ کہ میری زندگی بھر کی پونجی یعنی 4 نوٹوں کی بوریوں کو تمہیں کسی طرح بھی میرے ساتھ دفن کرنا ہوگا۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ وہ نہایت حسرت کے ساتھ نوٹوں کو چوم رہا تھا کہ اچانک اس کے حلق سے ایک خوفناک چیخ نکلی۔ میں خوف کے مارے کانپنے لگا۔ اس کا نوٹوں والا ہاتھ چارپائی کے نیچے کی طرف لٹک گیا، نوٹ ہاتھ سے گر پڑے اور سر دوسری طرف ڈلک گیا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ میں نے جلد ہی اپنے آپ پر قابو پا لیا اور اس کے سینے وغیرہ سے اور نیچے سے بھی نوٹ اکٹھے کر کے اس بوری میں واپس ڈال دیے اور بوری کا منہ اچھی طرح بند کر کے 4 بوریاں اس کے پرانے کپڑوں میں چھپا دیں۔ پھر چند آدمیوں کو ساتھ لے کر اس کی تدفین کی اور کسی بھی ہیلے سے بڑی سی قبر تیار کروا کر اس کی وصیت کے مطابق وہ 4 بوریاں اس کے ساتھ دفن کر دیں۔ کچھ عرصے بعد مجھے کاروبار میں خسارہ شروع ہو گیا اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ میں اچھا خاصا مقروض ہو گیا۔ قرض خواہوں کے تقاضوں نے میرے ناک میں دم کر دیا اور قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ ایک دن اچانک مجھے اپنا ہی پرانا یار پر اسرار بکاری یاد آ گیا اور مجھے اپنی نادانی پر رہ رہ کر افسوس ہونے لگا کہ میں نے اس کی وصیت پر عمل کر کے اتنی ساری رقم اس کے ساتھ کیوں دفن کر دی۔ یقیناً مرنے کے بعد اسے قبر میں اس کے مال نے کوئی نفع نہ دینا تھا۔ اگر میں اس مال کو رکھ لیتا تو آج مالدار ہوتا۔ مزید شیطان نے مجھے مشورے دینے شروع کیے کہ اب بھی کیا گیا ہے، وہاں قبر میں اب بھی وہ دولت سلامت ہوگی۔ میں نے کسی پر ابھی تک یہ راز ظاہر کیا ہی نہیں ہے۔ شیطان کے اس مشورے نے مجھ میں کچھ امید پیدا کی اور میں نے عزم کر لیا کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے میں وہ نوٹوں کی بوریاں ضرور حاصل کر کے رہوں گا۔ ایک رات کدال وغیرہ لے کر میں قبرستان پہنچ ہی گیا۔ میں اب اس کی قبر کے پاس کھڑا تھا۔ ہر طرف ہولناک سناٹا اور خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرا دل خوف کے سبب زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میں پسینے میں شربور ہو رہا تھا۔ آخرکار ساری ہمت جمع کر کے میں نے اس کی قبر پر کدال چلا ہی دی۔ 2-3 کدال چلانے کے بعد میرا خوف تقریباً جاتا رہا اور تھوڑی دیر کی محنت کے بعد قبر میں ایک مناسب سا شگاف کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب بس ہاتھ اندر بڑھانے ہی کی دیر تھی، لیکن پھر میری ہمت جواب دینے لگی۔ خوف اور دہشت کے سبب میرا سارا وجود تھر تھر کانپنے لگا اور طرح طرح کے ڈراؤنے خیالات نے مجھ پر غلبہ پانا شروع کیا۔ ضمیر بھی چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ لوٹ چلو اور حرام مال سے اپنی عاقبت کو برباد مت کرو، لیکن بالآخر لالچ غالب آئی اور مالدار ہونے کے سنہرے خواب نے ایک بار پھر حوصلہ دیا کہ اب تھوڑی سی ہمت کر لو، مال سامنے ہے۔ دولت کے نشے نے مجھے اپنے انجام سے بالکل غافل کر دیا اور میں نے اپنا سیدھا ہاتھ قبر کے شگاف میں داخل کر دیا۔ ابھی بوری کھول ہی رہا تھا کہ میرے ہاتھ میں انگارہ آ گیا۔ میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور قبرستان کے بھیانک سناٹے میں گم ہو گئی۔ میں نے ایک دم اپنا ہاتھ قبر سے باہر نکالا اور سر پر پاؤں رکھ کر باغ کھڑا ہوا۔ میرا ہاتھ بری طرح جھلس چکا تھا اور مجھے سخت جلن ہو رہی تھی۔ میں نے خوب رو رو کر بارگاہ الہی میں توبہ کی، لیکن میرے ہاتھ کی جلن نہ گئی۔ اب تک بے شمار ڈاکٹروں اور حکیموں سے علاج بھی کروا چکا ہوں، لیکن ہاتھ کی جلن نہیں جاتی۔ انگلیاں پانی میں ڈبونے سے کچھ آرام ملتا ہے،
اسی لیے ہر وقت اپنا دایاں ہاتھ پانی میں رکھتا ہوں۔ اس شخص کی یہ رکت انگیز داستان سن کر میرا دل ایک دم دنیا سے اٹھ گیا اور دنیا کی دولت سے مجھے نفرت ہو گئی۔ اے ہمارے رب، ہمیں سیدھے راستے پر رکھنا اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا، آمین۔